السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس اتر جا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو، نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ بولا کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت زدہ، دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے
مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. پھر آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو پھسلا لیا. پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے اور وہ اپنے جسم پر جنت کے پتوں سے چپکانے لگے. ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا، اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف جو 8ویں سپارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہماری تخلیق کے بارے میں، ہماری پیدائش کے بارے میں اور اس دنیا میں ہمیں پیش آنے والے امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انسان بھی دنیا سے آتا ہے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ایک خیال اس کو ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب بولنے کا آغاز کرتے ہیں یا بالکل شروع میں بولنے لگتے ہیں تو ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر تھوڑا اور سمجھدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے، یہ کس نے بنایا. اسی طرح ہر بچہ جب شعور کی حالت کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے. چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو بچپن سے ہی بتا دیا گیا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر وہ چیز جو انسان کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دنیا میں صرف بچے ہی نہیں، بڑے بھی اور بہت غور و فکر کرنے والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان اس حقیقت پر غور کرتے رہے ہیں کہ انسان کا اوریجن کیا تھا. کیا انسان بحیثیت انسان کی دنیا میں آیا ہے یا یہ پہلے کچھ اور تھا، پھر آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوتا گیا اور انسان بنا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہم کو بنایا ہے. ہم کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں اور نہ ہی ایوولوشن کے نتیجے میں انسان بنے ہیں. انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی انسان کو باقی تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت بخشی، عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی، اس کے لیے ہر چیز مسخر کی. باقی ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دے کر خاص طور پر اسے احسن تقویم بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دراصل اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی باقی چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورت دی. یعنی انسان کی جو شکل و صورت ہے، انسان کا جو حال حلیہ ہے، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے اور دوسری کسی مخلوق کو یہ خوبصورتی عطا نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پرندے جو ہیں ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت رنگا رنگ کے ان کے فیدرز ہوتے ہیں اور بہت خوبصورتی ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن ان کی بھی شکل و صورت، ناک نقشہ وہ نہیں جو انسان کو ملا. اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر، مثلا شیر چیتا کے اندر بہت طاقت ہے لیکن اس کے اندر وہ عقل اور سمجھ نہیں جو انسان کے اندر ہے. کچھ جانوروں کی آواز بڑی سریلی ہے، کچھ جانور جو ہیں ان کی نظر بہت تیز ہے کہ وہ اتنے دور تک فاصلے سے اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں جتنی دور تک انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. کچھ جانوروں کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آوازیں تک سن لیتے ہیں کہ جو ہم بہت غور سے بھی خالی کان سے نہیں سن سکتے، اس کے لیے ان کو کئی گنا بڑا کیا جائے تو تب ہم انہیں سن سکتے ہیں. تو اگرچہ انسان سے زیادہ مختلف قوتیں اور جانوروں کو ملی ہیں،
لیکن بحیثیت مجموعی انسان کو عقل اور شعور جیسی چیز، انٹلیکٹ اور ذہانت جیسی چیز جو ملی ہے، یہ باقی جانوروں کے پاس نہیں ہے. تو یہ شکل و صورت جو ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اگر ہم اپنی شکل پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح دو آنکھیں ہم کو دیں اور دونوں میں کتنی ہارمنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح میچ کرتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی، ایک نیلی ہوتی ایک پیلی ہوتی. اسی طرح ناک کے دو حصے دو طرف ہیں منہ کے، کتنے برابر کے ہیں. پھر ناک کتنی بہترین جگہ پر لگی ہوئی ہے، پورے چہرے کے مقابلے میں ابری ہوئی ہے، لیکن کہیں جوڑ لگا ہوا نہیں ہے. ہم اپنی چائے دانی جب بناتے ہیں تو اس کا جوڑ نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس کے بل نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ سامنے کی طرف منہ بنانے کی بجائے پیچھے کی طرف بنا دیتا. جیسے آپ نے اکثر جانوروں کا دیکھا ہوگا کہ ان کے پورا جسم ایک طرف کو ہوتا ہے اور چہرے کی شیپ جو ہے وہ دوسری طرف کو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، بہترین سکن عطا کی. اب دیکھیں تمام جانوروں کے مقابلے میں مثلا مچھلی کی سکن دیکھیں، کچھ جانوروں کی سکن کے اوپر بال ہیں، کچھ کے اوپر کھال ہے، کچھ کے اوپر پر ہیں، لیکن جو سکن انسان کی ہے اس طرح کی سکن کسی اور جانور کو نہیں ملی، اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کا رنگ کتنا خوبصورت رکھا. اگر یہی رنگ اگر پھیکا ہوتا یا پیلا ہوتا یا نیلا ہوتا تو انسان کی شکل جو ہے وہ کتنی بھیانک ہوتی. تو بہرحال یہ جو صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو خاص طور اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے انسان کی صورت بنائی، یہ خاص طور پر انسان کو متوجہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں تیار کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اچھی شکل و صورت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا کی. فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو ابلیس کہاں سے آ گیا؟ تو تفسیر میں اس کے بارے میں جو وضاحت آتی ہے مختلف مفسرین سے اور علماء کرام سے، وہ یہ ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا. جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ابلیس بہت عبادت گزار تھا، کہتے کہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا یا ان کا دوست بن گیا تھا. وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ بھی چونکہ ان کے ساتھ ہوتا تھا نیکیوں کی وجہ سے، تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ملا تھا. اور یہ کیسے پتا چلا ہے کہ اس کو بھی حکم ملا؟ یہ اگلی ہی آیت سے پتا چلتا ہے. جب اس نے سجدہ نہیں کیا، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے روکا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ملا تھا. قالا، بولا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں. گویا اس نے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھا اور تکبر میں آ کر یہ بھی بھول گیا کہ میں اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہوں. تکبر نے اس کو اپنی حیثیت بھلوا دی. کہاں یہ کہ کل تک وہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن آج جب اس کے اندر انا آئی اور یہ خیال سمایا کہ میں زیادہ اچھا ہوں اور انسان سے بڑھ کر ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. خلقتنی من نار، پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی حجت بازی کرنے لگا، اس کے اوپر آرگیومنٹ کرنے لگا، دلیل دینے لگا، کہنے لگا خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے.
میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اس لیے انسان کے مقابلے میں بہتر ہوں، اور انسان تو مٹی سے بنا ہے جو کہ ایک حقیر چیز ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مٹی سے تعمیر ہی تعمیر ہے، اور اس کے مقابلے میں آگ سے تعمیر کم ہے مگر تخریب زیادہ ہے، وہ زیادہ نقصان دیتی ہے بنسبت مٹی کے، کہ مٹی کو اگر آپ کچھ نہیں کہتے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ بہرحال قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو۔ تم بڑا بننا چاہتے ہو، بڑا بننا تمہارا حق نہیں، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اگر تم اپنی مرضی منوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو بڑا بنتا ہے، وہ بڑائی اس کے لائق نہیں۔ تکبر صرف ایک ہستی کے لیے ہے، باقی اگر کوئی بڑا بننا چاہے تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبب اس کے چھوٹا ہونے کا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے بڑا بننا چاہا، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، تو بڑا نہیں، انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے۔ کیونکہ تکبر کون کرتا ہے؟ جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جو ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، جو کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کسی کا مقابلہ کر کر کے بڑا بن کے دکھاؤں۔ وہ جو کچھ ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے حال پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے اپنے حالات سے، تو وہ سیٹسفیکشن کے حصول کے لیے بڑا بننے کی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جائز ناجائز طریقوں سے دوسروں سے بڑا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے، اور مصنوعی یا آرٹیفیشل طریقوں سے بڑا بننے والے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ڈھٹائی میں اور آ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہی ہے تو پھر میں بھی اس انسان کی دشمنی کروں گا، اور اس کے لیے مجھے آزادی ملے کہ قیامت تک میں اپنا کام کر سکوں۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تم کو اجازت ہے، تمہیں مہلت ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ۔ قال، بولا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ قصوروار قرار دیتا ہے کہ تو نے مجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس میں میرا قصور نہیں، تیرا ہے، کیونکہ تو نے مجھے کہا ہی کیوں تھا؟ نہ تو مجھے کہتا اور نہ میں انکار کرتا اور نہ یہ وقت آتا۔ پھر چیلنج مزید کرتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا تو میں بھی تیری طرف بندوں کو نہیں آنے دوں گا، تیرا نہیں بننے دوں گا۔ تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے، یہ تیرے نہیں بنیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے لیے میں طریقہ کار کیا اختیار کروں گا؟ میں ان بندوں کے سامنے سے آؤں گا، یعنی بہکانے کے لیے سامنے آ کر کھلم کھلا بھی برائی کی دعوت دوں گا۔ جب یہ پہچانیں گے مجھ کو تو میں پیچھے چھپ جاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا۔ اگر ان کو پیچھے سے بھی آنے کا احساس ہو گیا، کیونکہ عقل دی ہے نا اللہ نے انسان کو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ چھوڑوں گا پھر بھی نہیں۔ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں طرف سے آ جاؤں گا۔ اور اگر یہ ادھر سے متوجہ ہوئے، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کی بائیں طرف سے آ جاؤں گا۔ گویا چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا، چاروں طرف سے ان کو جکڑوں گا۔ اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی ان کے اندر شکر کا جذبہ نہیں آنے دوں گا۔
ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زبان پر شکوے ہی رہیں گے. یہ ہے شیطان کا وہ جال، وہ جو ہماری چاروں طرف بنتا ہے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف جانے نہیں دیتا. اور یہ چیلنج اس نے کھلم کھلا کیا تھا اور قسم کھا کر کیا تھا کہ میں تو ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا. اب شیطان کا سامنے سے آنا کیا ہے؟ سامنے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ برائی نہ لگے، برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جائے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو انتہا درجے کے مکروہ ہیں، لیکن شیطان نے انسان کو ایسے خوبصورت الفاظ سجھا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت تصورات دیے ہیں کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. آج کل ویسٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مرنے کے بعد باڈی کو دفنایا نہیں جائے کیونکہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایسا ایک ایوریج اماؤنٹ جو ہے وہ 2,000 to 3,000 پاؤنڈ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے زمین کے لیے اور پھر بعد کے لک آفٹر کرنے کے لیے. اور تو چونکہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے تو اب ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس میں باڈی کو جلا دیتے ہیں الیکٹرک شاکس کے ساتھ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے. اس میں ایک اور کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیرا بننے کا جو پروسیس ہے تو انسانی جسم کے اندر وہ مادے یا وہ کیمیکلز ان کو ایک خاص چیز سے گزارتے ہیں تو اس پر کچھ پیسے لاگت آتی ہے، لیکن وہ مرنے والے انسان کے جسم سے ڈائمنڈز تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائمنڈ لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگواتے ہیں، اپنے گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، اور اس کو نام یہ دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارے عزیز محبوب پیارے ہیں وہ اس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، یا تمہاری انگوٹھی میں ہیں یا تمہارے گلے میں ہیں. ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل ہے. اور دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا مکروہ کام ہے، انسانی جسم کی ایک حرمت ہے. آپ میں سے کس کو یہ پسند ہوگا کہ اس کا جسم جلا کے راکھ کر کے اور اس میں سے کاربن گزار کے یا اسے ایسے پروسیس سے گزارا جائے کہ جس سے پھر وہ ایک مٹھی بھر راکھ ہو جائے. اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے میرے پڑھنے میں یہ بات آئی کہ وہ جو راکھ بنتی ہے وہ ان کے عزیزوں کو دے دی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو شیشے کے جارز میں ڈال کے اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی. تو اب آپ خود سوچیں کہ اس عمل سے جو انسان کے دل میں انسان کی حرمت ہے، ایک عزت ہے یا انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس کا تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے اور اس کو اتنا خوبصورت نام دے دے. یہ تو خیر ایک بہت ہی مکروہ فعل ہے جس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے کہ یور بیلوڈ ونس جو ہیں وہ تمہارے نیک میں ہیں یا تمہارے رنگ میں ہیں اور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی زندگی میں جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ان کو نام بہت خوبصورت دے دیے. یہ بالکل اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل معمولی سے معمولی پروڈکٹ کو اتنے خوبصورت اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے، بیکار سے بیکار چیز کو، کہ آپ ایک دم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں. اور جب خرید لیتے ہیں تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. ایک واشنگ پاؤڈر سے لے کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی اشتہار نہ ہو. مثلا ہمارے ہاں ایک سپاری ملتی ہے، اس سپاری کی قیمت ₹8 آنے ہوگی، بہت ہی کم قیمت کی ہے، لیکن اس پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لاکھوں کی ہے. بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آ رہے ہیں ہر جگہ. اور پھر دوسری طرف جو آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ان سپاریوں کو کھانے سے جو منہ کا سرطان یا کینسر ہو رہا ہے، اس کے ایک پوری رپورٹ پچھلے دنوں ایک رسالے میں چھپی ہے کہ کتنے بے شمار لوگ انہی چیزوں کے مستقل طور پر کھانے کی وجہ سے منہ کے، گلے کے، ہونٹوں کے، دانتوں کے، مسوڑوں کے، اس طرح کے بے پناہ امراض کا شکار ہو رہے ہیں. ایک طرف لوگ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ سگریٹ سے بڑھ کے خوبصورت اشتہار
ابھی تک کوئی بنانے میں کامیاب ہوا ہو. اور کون نہیں جانتا کہ سگریٹ کا کوئی نقصان ہے، اور اسی اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک نقصان دہ چیز آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے نقصان کو سمجھے یا مانے گا، وہ ایک دم اٹریکٹ ہوگا اس برائی کی طرف. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، یا چھوٹی ہیں یا بڑی جو بھی، ان کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے، یعنی بچے صرف اٹریکٹ ہو کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر دھواں ہے، اور دھواں کس کو پسند ہے، اور دھواں تو کبھی بھی پسندیدہ چیز نہیں رہی. وہ دھواں جسے دیکھ کے انسان گھبراتا ہے، اور وہ دھواں جس کی اسمیل انسان کو اچھی نہیں لگتی ابتدا میں، کہاں ایک وقت آتا ہے کہ اس دھوئیں کو اندر انہیل کر کر کے اپنے سینے میں لے جاتا ہے اور اپنے پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خوبصورت نام دیا ہوا، اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے. تو کوئی بھی برائی جو حقیقت میں برائی ہو لیکن انسان خوشی سے کر رہا ہو، ایک سٹیٹس سمبل سمجھ کر کر رہا ہو، یا صرف وقتی مزے کے لیے کر رہا ہو، جبکہ اس کی حرمت دین میں موجود ہو. مثلا ڈرنکنگ آپ دیکھ لیں کہ ڈرنک کرنا جو ہے ہمارے دین میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیکنگ آپ دیکھیں، باٹلز دیکھیں، اس کا پینا پلانا جو ہے وہ بھی ایک بڑائی کی علامت بنتا جا رہا ہے. تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کے باوجود ہم ان کو بہت خوبصورت سمجھ کر کرتے ہیں. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ شیطان کی وہ چال ہے جس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے، جس کو عقل بھی برا کہتی ہے، لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے، جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں. اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک رسم ہی ہے. مثلا اگر آپ قبر کے اوپر بے پناہ پھول جا کے رکھ بھی دیں تو مردے کو کیا فائدہ؟ اور قبرستان میں کس کو پھولوں سے غرض؟ وہاں تو سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے اندر ہیں. اسی طرح جیسے بعض علاقوں میں قبر کو بہت پکا بنانے کا اور اس پہ سنگ مرمر کا رواج ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی قبرستان ایسے دیکھنے میں آئے کہ جس میں دور دور تک سنگ مرمر خوبصورت نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی غریبوں کی بستیاں ہوں گی کہ جہاں چھت بھی نصیب نہیں، اور کہاں قبرستان جو ہے وہ سنگ مرمر سے بھر دیا گیا ہے کہ اور کسی کے دفنانے کی جگہ بھی نہ بچے. حالانکہ اسلام میں سب کہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے کہ قبر پکی نہ بناؤ، سب کو پتا ہے، اور اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو بالکل دوسرا کام کرتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہمارے غلط کاموں کو ہمارے لیے ایسے لاجک کے ساتھ، ایسے خیالات کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اس میں اس طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی. اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے. توبہ کے لیے شرط ہے کہ گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن جس گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اس پہ توبہ بھی کب ہوگی؟ اس پہ تو توبہ بھی نہیں ہو سکتی. وہ تو ہم ویسا ہی ساتھ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور چال ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس کے سامنے آ کر کھلے عام برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی آتا ہے. پیچھے سے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے کہ ایسے اوقات میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جب انسان غفلت کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، دین کی بات نہیں کرتا، نہ کسی دین کی مجلس میں بیٹھتا، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک اچھے سے اچھا انسان، اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، وہ غافل ہونے لگتا ہے. جب غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام پہلے چھپ کے کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا ضمیر زندہ ہے اور یہ فوراً پہچان جاتا ہے برائی کو، تو میں اس کو سامنے آ کر تو نہیں بتا سکتا،
تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ چھپے وار کرتا ہے، ایسے طریقے سے ایسے وقت میں ایسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جہاں انسان پھر پہچان نہیں پاتا. اسی طرح دائیں طرف، چونکہ جیسے قرآن پاک میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے بتایا گیا، دائیں طرف کی جو نیکیاں ہیں انسان کی، ان کو اس کی نگاہ میں بہت بڑا بنا دیتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا شروع کرا دیتا ہے. چھوٹے سے کام کے اوپر بہت مطمئن کرا دیتا ہے کہ تم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کیے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تو جنت میں سیٹ پکی ہے. یعنی چھوٹے سے کام کو بھی نیکی کے بہت بڑا بناتا ہے، ریاکاری کراتا ہے، لہذا عمل ضائع کراتا ہے. پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا برائی کی، وہ فلاں تو اتنا اتنا برا ہے، تمہاری غلطی تو بہت چھوٹی، وہ فلاں کی غلطی تو بہت بڑی، تم اس بات سے رکتے ہو، دیکھو وہ تو یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے کون سا ایسا قصور کیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یوں بچا جاتے ہیں کہ نہیں میرا تو کچھ قصور ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چالیں شیطان کی ہیں، چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے اور پہلے دن سے کام کر رہا ہے